نوجوان وائز شیریں بیان علامہ وسیم اختر رضوی دامت برکاتہ عالیہ سے محبت کے ساتھ ہماری آواز سے آواز ملا کر حسینی انداز میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا علامہ وسیم اختر رضوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیر طریقت رہبر شریعت نبی راہ شیخ کبیر شہزادہ سلطان المشائخ علی رسول سید محمد فاروق میاں چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ وزینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی امام الدین صاحب قبلہ وزینت اسٹیج نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وارثان المنبر والمحراب. ومعزز محترم سامعین حضرات، اسلام کی خاتون و عزت پردہ نشین مردوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ المصطفى وعلى آلہ واصحابہ البررۃ التقاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم کی شفاعت حشر میں جو رضا کی آقا تیرے سوائے قدرت کس کو ملی ہے. آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ
دونوں جہاں کے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہی بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و مظہر جن کی شان انا اعطیناک الکوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باغاز بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے عادت کے مطابق حصول و برکت کے لیے نعت و منقبت کے چند اشعار اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ حضرات کی نظر کروں. اجازت ہے؟ بڑی دبی ہوئی آواز میں آپ بول رہے ہیں ماشاءاللہ. آئیے اس سے پہلے میں نعت و منقبت کے چند اشعار پیش کروں. میں آپ کا جائزہ لینے کے لیے دو شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں کہ آپ کس جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس بیداری کے ساتھ آپ جو ہے سننا چاہتے ہیں. ہر بے اصول کے لیے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. اصول کے لیے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چبھن میں رہے کبھی خاروں میں پھول زندہ ہے. چبھن میں رہے کبھی خاروں میں پھول زندہ چبھن میں رہے کبھی. اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو. جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو. ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہمیں وہ لوگ ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں. گلشن زندگی میں بہار آ گئی ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے. گلشن زندگی میں بہار آ گئی ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے. خوشبو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی حسن غار حرا دیکھتے دیکھتے. خوشبو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی حسن غار حرا دیکھتے دیکھتے. اور یا الہی یہی ہے دعا بس میری. یا الہی یہی ہے دعا بس میری. مجھ کو رہنے کو مل جائے کوئے نبی. سب کو رہنے کو مل جائے کوئے نبی. تاکہ وقت اجل دم نکلتا رہے. تاکہ وقت اجل دم نکلتا رہے. ان کا گنبد ہرا دیکھتے دیکھتے. تاکہ وقت اجل دم نکلتا رہے. ان کا گنبد ہرا دیکھتے دیکھتے. سبحان اللہ. اور اپنے گھر سے عمر کرے کے وعدہ گئے
اٹھے وہ مگر کلمہ طیبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے پڑھ اٹھے وہ مگر کلمہ طیبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے اور جشن غوث الورا کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا، غوث اعظم کا رتبہ ہے کتنا بڑا، سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا، غوث اعظم کا رتبہ ہے کتنا بڑا، غوث اعظم کا رتبہ ہے کتنا بڑا، تم بے اذنی کہا جب میرے غوث نے، تم بے اذنی کہا جب میرے غوث نے، مردہ زندہ ہوا دیکھتے دیکھتے، تم بے اذنی کہا جب میرے غوث نے، مردہ زندہ ہوا دیکھتے دیکھتے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں، ارشاد اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے، اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے، آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے، آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے، آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے، انا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے، انا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے، کیسے خواجہ پیا دیکھتے دیکھتے، انا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے، کیسے خواجہ پیا دیکھتے دیکھتے، اس کو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی، اس نے غار حرا دیکھتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان، صفحہ نمبر 7، سطر نمبر 5، مسلم شریف جلد اول کتاب الایمان، صفحہ 49، سطر نمبر 7۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ بڑی ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں نقش فرما لیں کہ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان کو لا کر کے اس کو محفوظ رکھنا آخری دم تک یہ کمال کی بات۔ بے شک، ایمان کو آخری دم تک محفوظ رکھنا، آخری سانس تک محفوظ رکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو آئیے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، آقا یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کی محبت ایمان ہے،
آپ کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، آقا اب اس راز کو بھی ظاہر فرما دیں کہ آقا اس ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، آخری سانس تک اس ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، تو میرے نبی نے وہ راستہ بھی بتا دیا ہے۔ تفسیر کشاف حضرت علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلد 4 صفحہ نمبر 214 پر تفسیر کبیر کے حوالے سے بڑی طویل حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اس کا ایک جملہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے جو ایمان کی حفاظت کا راز بتایا، میرے نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو، غور سے سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا، آل نبی کا چہرہ سامنے ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خبردار آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، اچھی طرح سنو کہ جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا تو وہ اس حال میں فوت ہوا کہ وہ دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ گیا، وہ دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، ایمان افروز۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کھیلتے ہوئے کشیدگی ہو گئی، آپس میں کھیلتے ہوئے بس یوں سمجھ لیجئے کہ بس چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا، آپس میں تلخی ہو گئی، کشیدگی ہو گئی۔ تو اس دوران جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، تو کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا ہو کہ ہمارے بابا تو خلیفۃ المؤمنین ہیں، ہمارے بابا تو خلیفۃ المؤمنین ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام، تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں حضور کا نوکر ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا خادم ہوں، تو تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے نوکر ہیں۔ تو بیٹا تھا، دل مایوس ہوا، دوڑتے ہوئے والد گرامی کے پاس پہنچے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور والد گرامی سے جا کر کے شکایت کر دی کہ والد گرامی آج حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ کے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں، آپ کے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو جھنجھوڑ کر پکڑا اور کہا بیٹے اچھی طرح یاد ہے حسین نے یہ کہا ہے، بیٹے اچھی طرح یاد ہے حسین نے یہ کہا ہے، کہاں یاد ہے، یہاں معاملہ کچھ اور تھا اور وہاں معاملہ کچھ اور تھا، کہا چلو، پہنچے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دستک دی، حضرت امام حسین باہر آئے، حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ میں بیٹے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ بیٹے نے جا کر کے شکایت کر دی۔ اب حضرت امام حسین آئے گھبراتے ہوئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں، میں تمہارے بابا کا غلام ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس ہماری آپس میں تلخی ہو گئی تھی اور میری زبان سے نکل گیا، کہا تمہاری تلخی ہو گئی تھی ہمارا کام ہو گیا، تمہاری تلخی ہو گئی تھی ہمارا کام ہو گیا ہے، میں یہی تصدیق کرنے آیا ہوں، مجھے آپ لکھ کر کے دے دیں تاکہ قبر میں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاؤں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، قبر میں بھی ساتھ لے کر چلا جاؤں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو میرے نبی کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور ایمان کی حفاظت کا راز جو بتایا ہے وہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت و عقیدت دل میں ہونے کے ساتھ میں اہل بیت کی محبت، یہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کا راز ہے۔ تو آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے ایک
ایک آل رسول کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سادات کرام آل رسول کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور اللہ ان بزرگوں کی عمر و دراز فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ تو آپ سب بیدار ہیں سننے کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرات آج یہ جلال پور کی سرزمین پر نظامی برادرز کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و جشن غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ حد نظر تک مجھے کھلے چہرے، کھلے ماتھے، چمکتی آنکھیں اور متبسم ہونٹ نظر آ رہے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لہذا اس مبارک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منانا اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منانا، یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن کی خوشی منانا، یہ قرآن عظیم کا نص صریح کا حکم ہے۔ اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا خود اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ابھی میں نے قرآن عظیم کی جن دو آیات کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو بھی مشرف کیا۔ قرآن عظیم کا 11واں پارہ سورہ یونس 11واں رکوع آیت نمبر 57-58، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سبحان اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا، یہ قرآن جو تمہیں ملا، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے وائز ہے، یہ قرآن تمہارے لیے ایڈوائز ہے، یہ قرآن تمہارے لیے دلوں کی صحت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو نصیحت ہے، یہ قرآن جو وائز ہے، یہ قرآن جو ایڈوائز ہے، یہ قرآن جو دلوں کی صحت ہے، یہ قرآن جو ہدایت ہے، یہ قرآن جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن تمہیں ملا کس کے صدقے سے ہے، یہ قرآن تمہیں ملا کس کے واسطے سے ہے؟ تو رب فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ یہ قرآن تمہیں خود اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے صدقے سے تمہیں ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو آئیے سرکار کے ایک صحابی جلیل القدر مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بفضل اللہ و برحمتہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فضل خدا سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے اور رحمت خدا سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضل خدا سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کی تائید میں اٹھائیں قرآن عظیم کا 28واں پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، 3، 4، 5۔ رب فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرا رب فرماتا ہے وہی ہے
جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کا آنا، وہ رسول کون ہے؟ وہ رسول ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یوں کہیے کہ ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کا آنا، ان پر اللہ کی آیتیں پڑھنا، انہیں پاک و صاف کرنا، انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرمانا، انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنا، انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی عطا کرنا، انہیں ذلت سے بچا عظمت سے ہمکنار کرنا، گمراہی سے نجات دینا، انہیں عظمت والا بنا دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے اسی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4۔ رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا فضل خدا سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور رحمت خدا سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کی تائید میں اٹھا لیں قرآن عظیم کا 17واں پارہ سورہ انبیاء 7واں رکوع آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان رب فرماتا ہے اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ فضل خدا سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور رحمت خدا سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ کا فضل بھی حضور ہے اور اللہ کی رحمت بھی حضور ہے۔ تو اب آگے رب کائنات یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو میرے حبیب کے وجود مسعود کی شکل میں تم پر اللہ کا فضل ہوا، فبذالک، بس اللہ کے اس فضل کی وجہ سے، فبذالک، بس اللہ کے اس احسان کی وجہ سے، فبذالک، بس اللہ کے اس کرم کی وجہ سے کہ اللہ نے تمہاری طرف اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ اپنا محبوب رسول تمہارے پاس بھیج دیا۔ بس اللہ کے اس فضل کی وجہ سے کہ اس کا محبوب رسول تمہارے پاس آیا، اور اس کے آنے کے سبب سے تمہیں ہدایت بھی مل گئی، تمہیں گمراہی سے نجات بھی مل گئی، تمہیں ہدایت بھی مل گئی، تمہیں نصیحت بھی مل گئی، تمہیں اندھیرے سے روشنی بھی مل گئی، تمہیں سب کچھ مل گیا۔ فبذالک، بس اللہ کے اس کرم کی وجہ سے فلیفرحوا، خوب خوشیاں منایا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب جو خوشیاں منائیں گے ان کے لیے میرا رب فرماتا ہے هو خیر مما یجمعون، یہ ان کے سب دھن دولت سے کہیں بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کے سب دھن دولت سے کہیں بہتر ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بن کر نہ آتی تو معلوم ہے کیا انجام ہوتا۔ پڑھیں قرآن عظیم، قرآن عظیم کا پہلا پارہ سورہ بقرہ 8واں رکوع آیت نمبر 64۔ رب فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم توٹے والوں میں ہو جاتے، ضرور خسارے میں ہو جاتے۔ اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا قرآن عظیم کا 5واں پارہ سورہ نساء 8واں رکوع آیت نمبر 83 ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
تو ضرور تم کچھ کے سوا شیطان کے پیچھے لگ جاتے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا. تو یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ سے جشن نزول قرآن منانا بھی ثابت ہے اور جشن آمد مصطفیٰ منانا بھی ثابت ہے. یہ آیت کریمہ دو خوشیاں منانے پر نص ہے. ایک قرآن کے نزول کی خوشی منانا اور دوسری ولادت و بعثت مصطفیٰ کی خوشی منانا. اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ جب اللہ کی نعمت کا نزول ہو تو اس نعمت کے نزول پر اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا. بے شک بے شک نعمت کے نزول پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے. اور صرف خوشی ہی منانے کا نہیں، نعمت پر اللہ نے شکر بجا لانے کا بھی حکم دیا ہے، نعمت کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے، نعمت کے نزول پر اللہ نے خوشی منانے کا بھی حکم دیا ہے اور نعمت کا چرچا کرنے کا بھی حکم دیا. کتنے حکم ہو گئے؟ 4 حکم ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 حکم ہو گئے. اور میں بس یوں بھی کہہ کر نہیں گزر جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں قرآن عظیم کا، آپ نوٹ کریں. ذکر نعمت کا ذکر کرنا. قرآن عظیم کا 4 پارہ سورہ نساء آیت نمبر 103 رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا فرما دی تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. بے شک بے شک. نمبر 2 شکر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا. قرآن عظیم کا 2 پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا قرآن عظیم کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے. نمبر 3 فرحت نعمت، اللہ کی نعمت کے نزول پر خوشی منانا. قرآن عظیم کا 11واں پارہ سورہ یونس 11واں رکوع آیت نمبر 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے خوب خوشیاں منایا گیا، خوب خوشیاں منایا کرو. نمبر 4 تحدیث نعمت کا چرچا کرنا. قرآن عظیم کا 30واں پارہ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو اب آئیے اب دیکھیں کائنات کے اندر اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. شمار کر سکتے ہو؟ شمار کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں. میرا رب فرماتا ہے قرآن عظیم کا 14واں پارہ سورہ نحل 8واں رکوع آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. تو اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے ان ساری نعمتوں کے اندر کائنات کے اندر خدا کی قسم ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کوئی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کے اندر ساری نعمتوں میں ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہے. تو ہم اس نعمت پر یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس نعمت کا چرچا بھی کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ہم اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جشن کی شکل میں خوشیاں بھی منا لیتے ہیں، بے شک بے شک. خوشیاں بھی منا لیتے ہیں. اب اگر کوئی خوشیاں منانے سے پریشان
ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بے شک بے شک. اور یاد رکھیں ہم ولادت المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن کو صرف عید ہی نہیں بلکہ عیدوں کی عید میلاد النبی کہتے ہیں. بے شک. کیونکہ جس دن اللہ کی نعمت کا نزول ہو تو اس نعمت کے نزول کے دن کو بطور عید منانا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیار ہیں؟ حدیث پڑھ کر سنا دوں. حضرات توجہ فرمائیں. بخاری شریف جلد 2 کتاب التفسیر صفحہ نمبر 662 کی سطر نمبر 22 23 24 25 عن طارق بن شهاب قالت اليهود لهم انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناه عيدا فقال عمر اني لا اعلم حيث انزلت واين انزلت واين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين انزلت يوم عرفة وانا والله بعرفة. قال سفيان واشك كان يوم الجمعة أمنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان اللہ. اور محبت سے مچل کے حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک یہودی نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ جو آیت پڑھتے ہیں کون سی آیت؟ قرآن عظیم کا 6واں پارہ سورہ مائدہ 5واں رکوع آیت نمبر 3. رب کائنات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. یہ آیت یہودی حضرت عمر کو پڑھ کر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن عید منایا کرتے. ہم اس آیت کے نزول کے دن عید منایا کرتے. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں اے یہودی تیرا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اس آیت کے نزول کے دن عید نہیں مناتے؟ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے یہودی سن انی لعالم حیث انزلت وعین انزلت وعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین انزلت. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی ہے اور خدا کی قسم وہ عرفہ کا دن تھا. سبحان اللہ. خدا کی قسم وہ عرفہ کا دن تھا. راوی حدیث کہتے ہیں شاید کہ وہ جمعہ کا بھی دن تھا. حضرات سمجھو کہ نہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے یہ نہیں فرمایا کہ جس دن اللہ کی نعمت کا نزول ہو اس دن خوشی منانا عید منانا ہمارے مذہب میں ناجائز و گناہ ہے. نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے یہودی سن یہ آیت اگر تم پر نازل ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن تم تو ایک عید مناتے. اس آیت کے نزول کے دن تم تو ایک عید مناتے اور ہم اس آیت کے نزول کے دن 2 عیدیں منایا کرتے ہیں. جمعہ بھی ہمارا عید کا دن ہے اور 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن لاکھوں کی تعداد میں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ یوم عرفہ بھی ہمارا عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتب تفسیر میں آتا ہے علماء کرام تشریف فرما ہے کتب تفاسیر میں آتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہے.
ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہے. اب دوسری حدیث بھی ملاحظہ فرما لے, حوالہ نوٹ کریں. ترمذی شریف جلد 2 ابواب التفسیر صفحہ نمبر 134 کی سطر نمبر 31-32, تفسیر سمرقندی جلد اول صفحہ نمبر 415, تفسیر بغوی جلد 3 صفحہ نمبر 13, تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 343, تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 182, 183, 184, 185, تفسیر قرطبی جلد 7 صفحہ نمبر 292. جتنے حوالے دیے ہیں پریشان